الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کے مولا حسین اور تمام شہداء کربلا کو ہدیہ کر دیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دو اشعار کے ساتھ کہ تشنا لبی میں نہر لبن بانٹتا ہے یہ، دستے خزاں میں بوئے چمن بانٹتا ہے یہ، یعنی مولا حسین کیا ہیں کہ تشنا لبی میں نہر لبن بانٹتا ہے یہ، دستے خزاں میں بوئے چمن بانٹتا ہے یہ، تلخیے لب کو حسن سخن بانٹتا ہے یہ، ارے حد ہے مسافرت میں وطن بانٹتا ہے یہ، ارے حد ہے مسافرت میں وطن بانٹتا ہے یہ، اور اس پل سویا ہوا ہر ایک نصیبہ جگا دیا، تشنا لبی میں خیر کا دریا بہا دیا، پل میں یہ گداگروں کو تونگر بنا دیا، پل میں گداگروں کو تونگر بنا دیا، ارے اب بھی یہ پوچھتے ہو سرور نے کیا دیا، اب بھی یہ پوچھتے ہو سرور نے کیا دیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ آج ہم سبیل مولا حسین یا تمام شہداء کربلا کی جو سبیل کا پچھلے سال بھی اور اس سال بھی جو آغاز ہم کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اب کچھ دیر میں ہم سبیل کی شروعات کریں گے، اور یہ سبیلیں ہمارا گاؤں جو سید ماجرہ ہے وہاں پچھلے 150 سال سے لگتی آ رہی ہیں۔ ہمارا جو ایک ہسٹری ہے وہ 150 سال سے 160 سال سے لگ بھگ عزاداری کی ہے، اور شروع سے ہی ہمارے بزرگ اللہ ان کی مغفرت کرے اور جو بھی حیات ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا کرے، انہوں نے ہمیں یہ وراثت میں دیا، اور ہر گھر میں ہر جگہ سبیلیں ہمیشہ لگتی رہیں، باہر سے لوگ آتے رہے، اور ان کی ہر طریقے سے جو بھی عزادار تھے، عزاداران حسین سید ماجرہ کے تھے، انہوں نے ان کی ہمیشہ ہر طریقے سے ان کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھولے رکھے، اور ایک سسٹم جو سبیل کا بنایا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ہمارے چھوٹے بھائی کی جو توفیقات ہے اس میں مزید اضافہ کرے۔ وہ جنید نے کیا، چھوٹا بھائی ہے، اس نے ایک سسٹم سے سبیل بنانی شروع کی، ایک سسٹم جو سبیل کا عراق میں ہوتا ہے اس طرح سے باہر لایا ان چیزوں کو، اور پھر وہاں سے وہ تقریباً 10 سے 12 سال سے شروع کیا اس نے۔ اس کے بعد سے دھیرے دھیرے سب نے، چاہے وہ اڈے پہ ماشاءاللہ 10 دن کی سبیل لگتی ہے لگ بھگ شہباز اور وہ آپ کے شبلی بھائی کی طرف سے، اور اس کے بعد ماشاءاللہ پھر جو امام بارگاہ کی تعمیر ہوئی انہوں نے اور باہر اس کو سبیل کو لگانا شروع کیا ہائی وے پہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم، اس بار وہ سبیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے، مولا حسین کو ہدیہ کی پورے عزاداران حسین نے، اور وہ کافی کامیاب رہی۔ اور ہماری بھی ایک چھوٹی سی شروعات اپنے یہاں غازی آباد کھوڑا میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ کلینک عطا کیا کوثر ہیلتھ کیئر کلینک، یہاں سے پچھلے سال سے شروع کی، اور اس میں خاص طور سے اس میں کوئی شک نہیں، میرے چھوٹے بھائی بھتیجے بلکہ ان کا بہت وہ ہے کہ انہوں نے مجھے اس کے لیے وہ کیا کہ ہم یہاں بھی کریں گے۔ حسنین نے، یہ میرا اسٹاف ہیں، اور یہ میری بیٹی ہیں، یہ بھی اسٹاف ہیں ہمارے، ان کی طرف سے یہ پورے مولا کو ایک ہدیہ، اللہ قبول فرمائے۔ ایک مومن تھا جو ہر سال محرم میں عشرۂ اولیٰ میں سبیل لگایا کرتا تھا شربت کی، دودھ اور میوہ جات اس میں ہوتے تھے، جوق در جوق لوگ اس مومن کی سبیل پہ آ کے سبیل سے استفادہ کرتے تھے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ کسی سبب حاکم کے حکم پر اس کو قید کر دیا گیا۔ پورے سال جو کچھ تھا اس کی زوجہ نے رہائی پہ اس کی خرچ کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، ساعتیں بدلتی رہیں، یوں محرم قریب آتا رہا۔ وہ مومن مضطر رہا، پریشان رہا کہ اب سبیل کا کیا ہوگا، رہائی نہیں مل رہی، قید خانے میں تڑپ رہا ہے، مولا کے دربار میں گریہ کر رہا ہے۔
اچانک سے حکم حاکم آیا کہ تجھے رہائی مل گئی. اپنے گھر پہنچا. محرم قریب آ گیا. زوجہ سے کہا تیاری کرو، پھر سبیل کا انتظام کرنا ہے. اس مومنہ کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا گئی. کہنے لگی جو کچھ تھا تیری رہائی پہ خرچ کر دیا، اب تو کھانے کو بھی کچھ نہیں. وہ مومن کہتا ہے کہ چلو پانی کو شکر میں گھول کر حسین کے نام پہ سبیل لگاتے ہیں. محرم کا آغاز ہوا. اس مومن نے سبیل لگائی. لوگ جوق در جوق اس کی سبیل پہ آئے، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ آج گزشتہ برس والا وہ شربت نہیں ہے. سبیل سے کسی نے استفادہ نہیں کیا. صبح سے شام ہو گئی، شام سے رات آنے لگی. کوئی بھی نہ تھا جو اس کی سبیل سے استفادہ کرتا. مضطر رہا، تڑپنے لگا. سبیل کا سامان گھر میں لایا، مصلی بچھایا، نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. مولا مجھ سے کوتاہی ہو گئی جو میری سبیل کو قبول نہیں کیا. بس ابھی مولا سے باتیں کر رہا تھا، مصلی پہ بیٹھ کر دعا میں ہاتھ اٹھا کر روتا جاتا تھا، مولا میری سبیل قبول نہیں ہوئی. اچانک سے دق الباب ہوا. دروازہ کھولا. کچھ لوگ تھے قطار میں کھڑے. سوال کیا کیا اپنی سبیل نہیں کراؤ گے؟ اس مومن نے تیزی سے سبیل کے سامان کو باہر نکالا. وہ قطار میں کھڑے ہوئے آئے ہوئے ہر ایک نے سبیل پی، اور اتنی پی کہ سبیل تمام ہو گئی. جب وہ پی کے جانے لگے، اس مومن نے دیکھا کہ یہ اس کے علاقے کے لباس کے جیسے لوگ لباس نہیں پہنے ہوئے. اس نے آواز دی، اے آنے والے، آپ کون ہیں جو میری سبیل پہ آئے؟ اپنا تعارف تو کرا دیجئے. وہ آنے والا کہتا ہے، اے مومن، کیا ابھی تو نے حسین سے نہیں بولا تھا کہ مولا میری سبیل قبول نہیں ہوئی؟ مجھے نہیں جانتا؟ حسین نے مجھے حکم دیا، حبیب، اے حبیب جائیے، میرے اس عزادار نے سبیل لگائی ہے، کربلا کے سارے شہیدوں کو لے جائیے، ان کو اس کی سبیل سے استفادہ کرائیے. میں حبیب ابن مظاہر ہوں، ہاں وہی حسین کا دوست ہوں کہ جب کربلا پہنچا تو علی کی بیٹی نے سلام کیا. حبیب تک علی کی بیٹی کا سلام پہنچنا تھا. حبیب نے امامہ پھینک دیا، خاک کربلا ہاتھ میں اٹھائی، سر پہ ڈالی، آواز دی، پڑھنے والے نبی زادیوں پہ یہ وقت آ گیا کہ نبی زادیاں غلاموں کو سلام کرے. پانی پیاسوں کو جب پلاؤ گے، کربلا والے یاد آئیں گے. پانی پیاسوں کو جب پلاؤ گے، کربلا والے یاد آئیں گے. پانی پیاسوں کو جب پلاؤ حبیب حسین حسین
خدام الاثنين لحسين وحسين ولجفوف عباس رايات ماشي خدام الاثنين لحسين وحسين ولجفوف عباس رايات ماشين علوهن رايات